السلام علیکم، میں ہوں روشن الدین دیامری۔ ناظرین، ہندوستان کے شہر گوہا میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے وزرائے خارجہ کی ایک 2 روزہ اجلاس تھا، جس میں آئندہ آنے والے جولائی میں جو شنگھائی کوآپریشن SCO کے جو ممالک ہیں ان کا جو مین اجلاس ہے، وہاں پر آپس میں ان کے جو کنٹریز جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کے کیا کیا پالیسیز طے ہونی ہے اور کون سے ممالک کو ممبر بنانے ہیں، کیا اسٹریٹجیز ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک اجلاس تھا۔ تو اس میں پوری جو جتنے بھی SCO کے ممبرز تھے، جتنے ممالک تھے، ان کے آبزرورز تھے اور ان کے پارٹنرز تھے، ان سب نے شرکت کی، ان کی وزرائے خارجہ نے۔ یہ ایک بڑا اہم نوعیت کا اجلاس تھا جس کے اندر بڑے سارے معاملات ڈسکس ہوئے۔ میں تھوڑا سا سٹارٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی SCO کے کتنے ممبرز فل ہیں اور کون سے ان کے آبزرور ہیں اور کون سے ڈائلاگ پارٹنرز ہیں۔ شنگھائی تعاون SCO کے جو ہے وہ 8 ممبرز ہیں، جن میں سے انڈیا ہے، پاکستان ہے، کازکستان ہے، چائنا ہے، قرغستان ہے، رشیا ہے، تاجکستان، ازبکستان۔ یہ 8 ممالک جو ہیں وہ اس کے جو پرمنٹ ممبر ہیں۔ اس کے ساتھ افغانستان، بیلاروس، ایران اور منگولیا جو ہیں یہ ان کے آبزرورز ہیں، جس میں ابھی ایران اور افغانستان یا منگولیا، ان میں سے ایران کے حوالے سے یہ چیز انڈر آبزرویشن ہے کہ اس کو فل ممبر بنانا ہے یا نہیں آنے والے اس میں۔ اس کے ساتھ جو ان کی ڈائلاگ پارٹنر 6 ممالک ہیں، جس میں سے آذربائیجان، ارمینیا، کمبوڈیا، نیپال، ترکی اور سری لنکا۔ یہ ممالک جو ہیں وہ SCO کے جو ہیں وہ ڈائلاگ پارٹنرز ہیں، یعنی کہ وہ اس میں تبادلہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، SCO کی اہمیت کیا ہے؟ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ یورپین یونین ہے، G20 کے نام سے ہوگی، جس طرح کہ وہاں پر برٹش امریکنز کی اپنی جس طرح سے نیٹو ہے، ڈفرینٹ قسم کی جو آرگنائزیشن ہے جو دنیا کے اندر قبضے کرنے کے لیے ایک گروپس ہوتے ہیں، اس کے بلاکس جس طرح دنیا میں ہے، یعنی کہ نیٹو کا ایک بلاک ہے، یورپی یونین کے بلاک ہیں۔ اب اس میں ان لوگوں کی جو یورپ ہیں، جو کیپٹلسٹ ہیں، جو ان لوگوں کی وہاں پر مونوپلی چلتی ہے۔ اسی طرح جو یہ ساؤتھ ایشیا اور خاص کر جو سوشلسٹ کمیونٹی ہے، ان کے یہاں پر جو ساؤتھ ایشیا اور ریجنل یہاں کے جو ایشیا کے جو ممالک ہیں، ان کا آپس میں جو گروپ بنا ہے، SCO بیسکلی انہی ممالک کا ایک گروپ ہے جو موسٹلی ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں۔ اب ان تمام جو ممالک ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور اس کے جو گروپ بنانے کا بیسکلی ان کے پیچھے پرپس بھی ایک بڑا اہم ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ 47 پاکستان کی اگر میں بات کر لوں تو 47 کے بعد آج تک پاکستان میں کبھی بھی امن و امان کی صورتحال نہیں رہے، افغانستان میں امن نہیں رہا، ایران میں نہیں رہا، ریجن میں کہیں پہ بھی کوئی امن کے لیے کسی کو چین سے بیٹھنا نہیں دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نیٹو اور ڈفرینٹ جو جس قسم کے گروپس تھے، اور امریکہ ہو، جس میں سے فرانس ہو، انگلینڈ ہو، یا ان کے جتنے بھی جو ہواری ہیں، انہوں نے ان ممالک کے اندر امن امان کی صورتحال خراب کرتے رہے۔ اب جب سے چائنا اور رشیا ان کا ایک اپنا ہولڈ آیا تو انہوں نے پھر SCO کی ایک یہ سیٹ اپ بنایا۔ سٹارٹ میں رشیا اور چائنا اور ان کے کچھ چند ممالک تھے، اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ہندوستان، پاکستان، ان سب کو بھی ملا کر ابھی آہستہ جو گروپ ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اس گروپ کا بیسکلی جو سب سے بڑا پرپس ہے وہ کیپٹلسٹ اور ان لوگوں کو روکنا ہے، جس طرح سے نیٹو جیسے بدماشوں کو انہوں نے کنٹرول رکھنے کے لیے ایک گروپ بنایا ہوا انیشلی۔ اس کے بعد پھر اس گروپ کے اندر SCO کے تھرو جو ان کا اگلا فیوچر میں جو ان کا پالیسی ہوں گی، اس میں جو ڈالر کے بجائے لوکل کرنسی کے اندر بزنس ٹریڈز ہوں گی، آپس میں بزنس کا CPEC جیسے معاہدے ہوں گے، لوگوں کے آپس میں تعلقات بہتر ہوں گے، بہت سارے فائنینشلی جو ہے ملک کے مسائل حل ہوں گے۔ وہ تعلقات جو آپ یہاں سے ہزاروں میل، ہزاروں کلومیٹر دور ممالک سے تعلق رکھنے کے بجائے آپ ریجن کے کلوز جو پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلق رکھو گے۔ دوسری بات ہے کہ اس ریجن کی جو دنیا کی جو 7 ارب آبادی میں سے تقریباً 4 ارب سے زیادہ آبادی جو صرف اسی ساؤتھ ایشیا اور ایشیا میں رہتی ہے، جس میں سے انڈیا اور چائنا کی آبادی تقریباً 3 ارب سے اوپر ہے۔ پاکستان، افغانستان، رشیا، ایران اور یہ چھوٹے ممالک جتنے، ان کو اگر آپ کاؤنٹ کر لو گے تو یہ سارا ملا کر کوئی 4 ارب سے زیادہ آبادی یہاں کی ہے۔ SCO کے تھرو
پوری جتنی بھی اس ریجن کے لوگوں کے اندر امن امان کی فضا قائم کی جا سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. اگر آپس میں چیزوں کا امپورٹ ایکسپورٹ کر لے تو یہ پوری دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پوری دنیا جتنا بھی بزنس ہے وہ ان ممالک کو آپس میں لڑا کر ان ممالک کے لوگوں کو آپس میں لڑا کر وہ اپنا بزنس چلا رہا ہے، جس میں امریکہ جیسے سرفرست ممالک ہیں. ناظرین، اگر اس سی او کے جو بھی ایکٹیویٹیز ابھی چل رہی ہیں، جس ڈائریکشن کے اندر اس سی او اپنا ٹارگٹ لے کر جا رہا ہے، اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے. مثال کے طور پر پاکستان کا سب سے زیادہ جو خرچہ ہے، جو سب سے زیادہ جو پیسہ لگتا ہے وہ بجٹ کے اوپر لگتا ہے، ڈیفنس پہ لگتا ہے. ہندوستان کا بھی سیم ایسی صورتحال، اس کا پیسہ سب سے زیادہ لگتا ہے بجٹ کے اوپر، ڈیفنس پہ. سیم افغانستان کی معاملات ہیں، رشیا میں بھی یہ مسئلہ ہے، چائنا اور جتنے ممالک ہیں ان میں ڈیفنس کا مسئلہ. اور ان سب کو خطرہ باہر کسی سے نہیں، آپس میں ایک دوسرے سے. پاکستان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے ہندوستان سے، ہندوستان کو پاکستان سے، اس طرح سے افغانستان کو پاکستان سے، پاکستان کو افغانستان سے، ایران کو فلانی سے. اس طرح سے آپس میں ہمارے جو ایران اور جتنے ممالک ان کے آپس میں جو مسائل کی وجہ سے ایک بہت بڑا پیسہ خواہ مخواہ میں ضائع ہو رہا ہے. اگر اس سے کامیاب ہوتا ہے، اس سے اگر ملک کے اندر حالات بہتر ہوتے ہیں تو یہ ریجن کی جو پولیٹکس ہے اس کے اندر بہت بہتری آئے گی. ہندوستان میں بہت سارے ایسے چیزیں، پروڈکٹس ہیں جو پاکستان میں ہزاروں روپے کے ملتے ہیں، لیکن اگر ہم ہندوستان سے لیں وہ ہمارے 10 روپے 20 روپے میں مل جائیں گے. ایسے بہت سارے پروڈکٹ ایسے ہیں جو پاکستان میں شاید 10 15 20 روپے ملتے، جو ہندوستان میں ہزاروں ملتے، تو وہ آپ پاکستان سے امپورٹ کر کے براہ راست ہندوستان لے کر جاتے. لیکن ان دو ممالک کے، خاص کر پوری ساؤتھ ایشیا کے اندر جو سب سے بڑے مسائل پیدا کرنے والے ممالک میں وہ پاکستان اور ہندوستان رہا ہے. پاکستان گزشتہ 70 سالوں سے امریکہ کے تلوے چاٹتے رہے، یا امریکیوں کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات رہے، ان کے ساتھ انہوں نے اعلیٰ کاری کے طور پر کام کرتا رہا، جس میں افغانستان کے اندر جنگ، رشیا کے خلاف جنگ، جتنے بھی طالبانائزیشن اور یہ ساری چیزیں انہوں نے نیٹو اور یہ امریکن سامراجیوں کی کہنے پر انہوں نے کرتے رہے. لیکن اب گزشتہ کچھ سالوں سے، 10 15 سالوں سے انہوں نے اپنی پولیٹکس چینج کر لی، ریجنل پولیٹکس کی طرف آئے، ریجن کے ساتھ چلنے کی کوشش کی. اسی موقع کے اوپر ہندوستان پہ ایک مودی جیسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ایک سرکردہ بندے کے حکومت انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کی حکومت بنی. اس کے بعد اب وہ لوگ وہ حرکتیں کرنے شروع کر گئے ہیں جو پاکستان گزشتہ 70 سالوں سے کرے. اب اس کے نتیجے، میرے جو تجزیہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے اپنا یہ وتیرہ اور اپنا طریقہ کار چینج نہیں کیا تو ہندوستان کے 75 ٹکڑے ہوں گے. ہندوستان ایک اتنا بہت بڑا ملک ہے، وہاں پر اس کے اتنے ٹکڑے ہوں گے ان کو خود سمجھ نہیں آئے گی. لیکن اگر وہ ریجن کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، روس کے ساتھ، یہ سارے آپس میں مل جل کر معاملات کو برابری کی سطح پر اگر چلیں گے اور ایک ساتھ چلیں گے، اور امریکہ کی اعلیٰ کاری، امریکہ کی چمچہ گیری کے بجائے اگر ہم ملک کے ریجن کے ساتھ اگر چلیں گے تو بہت بہتر ہوں گے. جتنے بھی جو دنیا کے اندر ممالک ہیں وہ تب ترقی کر لیتے ہیں جب ان کے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات بہتر ہو. اگر ہمارے پڑوسی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہ ہو تو ہمارا گھر سیف نہیں ہوتا. ایسے ہی اگر ہم ریجن کی بات کر لیں، اس سی او جب تک مضبوط نہیں ہوگا تو پورے ایشیا مضبوط نہیں ہوگا. اگر ہم نے ایشیا کو مضبوط کرنا ہے، پورے ایشیا کے اندر بہتری لانی ہے، تو اس سی او کے ممبرز ممالک جو ہیں وہ آپس میں ان کی ایک اچھی کوآرڈینیشن ہونی ہوگی، اور آج اچھی ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ اس ملک کو بہتری کی طرف لے کر آ سکتے ہیں. اگر اس سی او کے ممالک آپس میں اچھی طریقے سے بیٹھتے اور مسائل کے حل کر لیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. جس طرح سے پاکستان کی آج جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو وہ انڈیا چلے گئے، باوجود اس کے بڑے مسائل تھے لیکن انہوں نے بڑی قربانی دی، وہ وہاں پر چلے گئے. ایسے ہندوستان کو بھی اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، نہ کہ دہشت گردوں کی طرح اسٹیٹمنٹیں دے کر پاکستان کے خلاف باتیں کرنی چاہیے. چائنا کی طرح خلاف باتیں کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اگر انہوں نے بھی ترقی کرنا ہے تو آپس میں مل بیٹھ کر بات کرنے پڑے گا، ایک دوسرے کے ساتھ مسائل حل کرنے کی ضرورت پڑے گی. کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے گا. جب تک کشمیر کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو یہ مسائل مزید بڑھیں گے. امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان ریجن کے اندر امن و امان کی صورت حال ہو. مودی جیسا ٹاؤٹ کو ہندوستان کے اوپر قبضہ کروانا، اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ریجن کے اندر اگر پاکستان امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس کے بدلے میں وہ ریجن میں ایسے ٹاؤٹس کو لے کر آئیں گے جو ان کی اعلیٰ کاری کریں گے اور جو ملک کے اندر فرقہ واریت، تعصب، دہشت گردی جیسے واقعات پیدا کریں گے. پاکستان کے حکمرانوں کو بھی بہرحال ابھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کب تک آپس میں لڑتے اور جھگڑتے رہیں گے. ہمیں بہرحال ایک کسی نہ کسی صورت میں ایس سی او جیسے پلیٹ فارم کے تھرو، جس میں چائنا، رشیا جیسے طاقتور ممالک ان کے ساتھ مل کر ہم برابری کی سطح کے اوپر آپس میں تعلقات طے کر لیں گے. جب ہم اگر اپنے ریجن کے اندر معاملات سٹرونگ کریں گے تو باہر سے یہ کوئی بھی بدماش، کوئی بھی مافیا پاکستان سمیت پورے ساؤتھ ایشیا اور ایشیا کے ممالک کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اگر ہم آپس میں اتفاق اتحاد سے رہتے ہیں تو اس کے نتائج بڑے بہتر اور بڑے دیر آمد اور بہت بہترین آئیں گے. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.